Go ahead. Yeah. Thank you so much. I have two questions. First Yeah. of all, almost 47 journalists got notices from the Pakistan Federal Investigation Agency (FIA). This is something like international journalistic bodies have concerns like this is another threat for free speech. ابھی آپ کو 4 ماہ ہو چکے ہیں امریکہ میں اور آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ ڈائریکٹ امریکہ جو ہے وہ مواقع کی جنت ہے. روزگار کی بے شمار مواقع ہیں. کاریں دھونے سے لے کر ریسٹورانٹ تک، واچ مین سے لے کر آن لائن ارننگ تک، کام ہی کام ہے. جو ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہے یہ امیگرینٹس فرینڈلی ہے. اس وقت امریکی میڈیا میں تنقید ہو رہی ہے اس حکومت کے اوپر، لیکن اب اس کو ہیڈن پالیسی کہیں. چھوٹے سے چھوٹے جرم پہ لوگ ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں. السلام علیکم باجیز اینڈ باجیز، تہاڈا اپنا میزبان علی جنت آل دا وے فرام کینیڈا. آج اسپیشل گیسٹ مجھے جوائن کر رہے ہیں فیصل علی، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے وہاں پر چونکہ الیکشن ایئر ہے اور لائف ان یو ایس اے، اور جو نیا بندہ امریکہ میں آتا ہے وہاں پر کیا مسائل ہوتے ہیں، وہاں کی لائف کے حوالے سے پوچھیں گے کیا اپرچونیٹیز ہیں، اور چونکہ الیکشن ایئر ہے اور امیگریشن کے حوالے سے بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ امیگرینٹس کو لے کر امریکہ کس طرح سے یہ ملک ٹریٹ کرتا ہے امیگرینٹس کو، اور کیا پالیسیز چینج ہونے جا رہی ہیں یا نہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے جا رہی ہے آپ دوستوں کے لیے. سو فیصل علی کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم فیصل علی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے، اپنے ولاگ میں دعوت دینے کے لیے. آپ بتائیے. جی الحمدللہ سب خیر و عافیت. فیصل، سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے، آپ اپنے بارے میں ذرا بریف انٹروڈکشن دیجئے. آپ کہاں سے ہیں اور امریکہ آپ کب پہنچے، کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو امریکہ میں؟ جی میرا تعلق ڈسٹرکٹ باغ اے جے کے سے ہے، اور میں ایک صحافی ہوں. سال 2017 میں جرنلزم کا سفر شروع کیا تھا، اور مرحلہ وار مختلف اس کے مراحل سے گزرتے ہوئے ہم پاکستان میں خارجہ امور کو ہم کور کر رہے تھے پرائمری بیسس پہ. اور پھر امریکہ کا جو سفر ہے وہ ابھی کوئی بہت لمبا نہیں ہے، محض یہ چوتھا مہینہ ہے، اور یہاں بھی سرگرمیاں جرنلسٹک جو ہیں وہ جاری ہیں. اور ابھی امریکہ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، تو امریکہ کی زندگی ابھی صرف آبزرو کر رہے ہیں، اس میں ابھی اس طرح سے پوری انٹیگریشن نہیں ہوئی، لیکن بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن فیصل، آپ نے بتایا کہ آپ باغ سے ہیں، یعنی آپ گاؤں سے، دیہات سے آپ کا تعلق، اور آپ نے بتایا کہ ابھی آپ کو 4 ماہ ہو چکے ہیں امریکہ میں، اور آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ ڈائریکٹ وہاں پہ آپ کوسچن کرتے ہیں، اور جب میں نے دیکھا وہاں امور خارجہ سے متعلق جو معاملات ہیں اور اس فیلڈ کو بھی آپ کور کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے، بڑی کاوش ہے. میں اسے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. تھینک یو سو ویری مچ سر. یہ سب آپ دوست سارے سفر کا حصہ رہے. آپ تو اسلام آباد میں ہمارا ایک تعلق بھی رہا جرنلسٹک، اور ایک ہی فورم پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے بھی رہے، تو بہت ساری تو ہماری شیئر چیزیں ہیں. ہم نے تو بہت آپ سے سیکھا ہے، اور اس سفر میں آپ کہیں نہ کہیں ضرور حصہ ہیں. تو یہ آپ کے ناظرین کے لیے یہ شاید آپ کا بریکنگ بڑا نیوز پن ہوگی، ہے، اپریشیٹ کرنا ایک بڑا پن ہے آپ کا. لیکن یہ آپ کی آڈینس کے لیے یہ بریکنگ نیوز ہے کہ یہ جس سفر کی آپ کہانی سنا رہے ہیں اس سفر کا آپ حصہ ہیں. چلے اللہ آپ کو مزید کامیاب کرے. لیکن یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ ٹی وی اسکرین پہ دیکھیں، آپ وہاں پر ترجمان سے آپ کوسچن کر رہے ہیں، تو یقین کریں کہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے. تو وہاں پر آپ موجود تھے اور آپ ظاہر وہاں جا کے کور کرتے ہیں، تو ظاہر ایک بڑی بات ہے. میں بات کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارے دوست بھی کہیں گے کہ ریلیونٹ باتیں آپ کر رہے ہیں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، جو آڈینس ہیں، امریکہ کی لائف کے بارے میں بتائیے گا. 4 مہینے آپ کو ہو گئے ہیں، ظاہر یو آر نیو ٹو یو ایس اے، اور وہاں ابھی تک آپ نے امریکہ کو کیسا پایا، امریکہ نے آپ کو کیسا ٹریٹ کیا؟ دیکھیں جی، امریکہ جو ہے وہ مواقع کی جنت ہے، لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے. مواقع ہی مواقع ہیں، اور پروفیشنلز کے لیے یہ بہت ویلکمنگ ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ایک عام انسان کے لیے بھی یہ انتہائی بچ جانے والی سرزمین ہے. وہ اس لیے کہ یہاں کے کچھ بڑے بنیادی سے قواعد و ضوابط ہیں، بڑا بنیادی فارمولہ ہے. امریکہ میں رہنے کے لیے آپ کو روز بھاگنا ہے، روز دوڑنا ہے، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ آپ دوڑیں گے تو آپ تھکیں گے نہیں. تو یہ تمام فیلڈ میں ہے، یہ ایک بنیادی کام کرنے والے آدمی کا بھی یہی کلیہ ہے، اور جو لوگ پروفیشنلز ہیں مختلف شعبوں میں ان کے لیے بھی یہی کلیہ ہے. تو نئے لوگوں کے لیے امریکہ کیسا ہے، تو لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ امیگرینٹس کا ایک پورا ملک ہے، یہ پورا کنٹیننٹ ہی آپ اس کو کہیں، کیونکہ ان کا جو 35 صفحوں کا آئین ہے اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو
انسانی بنیادوں پر یا کسی بھی بنیاد پر پناہ لینے کے لیے آتا ہے تو اس کا رائٹ ہے یہاں رہنا، اور اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرے. تو امیگرینٹ کسی بھی طرح سے اس سرزمین پر پہنچتا ہے تو اس کو پورے رائٹس اس کے دیے جاتے ہیں، جو بھی ڈیو رائٹس ہوتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ٹریک ہے، آپ کی جو ٹائم لائن ہے، آپ کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح کا ہے. زیادہ تر لوگ ظاہر ہے کہ امریکن ڈریم لے کر آتے ہیں، لیکن ان کو بھی پورا موقع ملتا ہے. زندگی تیز ہے، انسان کی قدر ہے، ہر بندے کو ویلکم کیا جاتا ہے. یہ بڑی بات ہے. ڈسکریمنیشن جو تفریق جو ہے رنگ کی بنیاد پر وہ نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا جرم ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک بندہ اس کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، کوئی ہنر بھی نہیں ہے، انگلش بھی نہیں جانتا، بول چال بھی نہیں ہے، وہ اگر امریکہ آتا ہے تو امریکہ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرے گا؟ امریکہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرے گا کہ یہاں کیونکہ یہ کارپوریشن ہے اور یہاں کی مارکیٹ اتنی کھلی ہے کہ انسان کی ضرورت ہے. یعنی آپ یہ کہیں دنیا میں یہ ہے کہ جی مشینری آ گئی ہے، روبوٹس آ گئے، لیکن یہاں انسان کی ضرورت جتنی آ جائے اس سے کئی گنا زیادہ شاید آنے والے سالوں میں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آئے روز ڈیولپمنٹ ہے، آئے روز ایک سے ایک چیز میں اضافہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے بھی روزگار کی بے شمار مواقع ہیں. اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، نہ کوئی روک ٹوک ہے، کیونکہ کام کو سلام ہے. آپ نے بڑی بنیادی چیز سنی ہوگی کہ کام کو سلام ہے، جو کام کر رہا ہے اس کی بڑی عزت ہے. یہ تو آپ نے کینیڈا میں بھی دیکھا ہوگا کہ ان ممالک میں پیدل چلنے والے کی کتنی عزت ہے، شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو. بالکل صحیح بات. تو جتنی عزت پیدل چلنے والے کی ہے اس سے تھوڑی سی کم سائیکل چلانے والے کی ہے، لیکن یہ دو وہ برادریاں ہیں جن کی سب سے زیادہ عزت ہے. تو یہاں سے آپ پروفیشنلز کا اور ایک عام آدمی کا معیار جانچ لیں. جو پروفیشنلز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں وائٹ کالر جاب والے، لیکن جو لوگ اپنی جسم سے مشقت کر رہے ہیں اور مشقت کے ذریعے سے کر رہے ہیں ان کی بھی بڑی عزت ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ویری ویلکم انگلینڈ. کوئی یہاں یہ مسئلہ نہیں کہ فلاں آدمی بے روزگاری سے تنگ آ کر جو ہے وہ اس کے لیے بڑی مشکل ہے. یہاں روزگار ہی روزگار ہے. ایون یہاں گھنٹوں کے حساب سے سلسلہ ہے، اور گھنٹوں میں بھی آپ جو بات کر رہے ہیں لوگوں کی چوائسیز ہیں لوگوں کی. ہفتے میں 4 گھنٹے کون سے دن، صبح کے یا شام کے. تو اس میں یہاں ہم جو آبزرو کر رہے ہیں وہ کاریں دھونے سے لے کر ریسٹورانٹ تک، ریسٹورانٹ سے لے کر واچ مین تک، واچ مین سے لے کر آن لائن ارننگ تک کام ہی کام ہے، اور وہ 24/7. ویری نائس. اور آپ جو بات کر رہے ہیں اگر کوئی ہنر نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کوئی لینگویج کا مسئلہ ہے، بس وہ آ جائیں امریکہ، اس کے بعد ظاہر ہے ان کو روزگار کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ اب تک آپ نے جو بات کی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ بندہ آ کیسے سکتا ہے، کیا پاتھ فیز ہیں کہ امریکہ کس طرح سے پہنچا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا کو یہ پتا ہے کہ اس ملک میں جو پناہ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے لیے بڑی عزت اور قدر ہے. اور ٹو بی ویری جینوئن اور آنیسٹ کہ یہاں کی حکومتیں جو ہیں ان کی پالیسیز ہیں ایسی. مثال کے طور پر اس وقت جو ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہے یہ امیگرینٹس فرینڈلی ہے. اور سال 2023 کا جو دسمبر تھا وہ امریکی تاریخ کا واحد ایسا مہینہ تھا جس میں سب سے زیادہ امیگرینٹ، سب سے زیادہ لوگ امریکہ کے اندر آئے. اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بارڈر کراس کر کے آئے. لیکن آپ یہ ضرور جان کر حیران ہوں گے کہ اس وقت امریکی میڈیا میں تنقید ہو رہی ہے اس حکومت کے اوپر، لیکن بہرحال یہ آپ اس کو ہڈن پالیسی کہیں یا آپ اس کو جو بھی کہیں، لیکن یہ گورنمنٹس جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں ان کی پالیسیز کا حصہ ہے کہ لوگ جو ساؤتھ امریکہ میں آتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں برازیل سے لے کر اوپر تک آئیں تو ایک ملک ہے، ملک سے جڑا ہوا ہے. تو موسٹلی یہ راستہ اختیار کر کے لوگ آتے ہیں، اور بیچ میں ظاہر ہے کہ یہ تمام تر سلسلہ ایک ملک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اب یہ ان ملکوں کے اوپر ڈائریکٹ بلیم ہوتا ہے کہ آپ ان کو نہیں روک پاتے. لیکن جب یہاں کی حکومتیں اپنی پالیسیز کے اکارڈنگ انہی امیگرینٹس کو پھر ویلکم کرتی ہیں، پھر پیچھے کے ملک بری ذمہ ہو جاتے ہیں جی کہ آپ کے ہاں تو خود آپ نہیں روک رہے تو ہم کیوں اکاؤنٹیبل ہوں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں تو 2 ہفتے پہلے خود یہ جو موجودہ امریکی حکومت ہے اس نے امریکی سپریم کورٹ سے ایک کیس جیتا ہے ایک امریکی بارڈر اسٹیٹ ٹیکسس سے. اب اس اسٹیٹ کا مسئلہ یہ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بارڈر سے بہت لوگ آ رہے ہیں، سب کچھ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو ہم نہیں آنے دے سکتے، ہم یہاں فینس لگا رہے ہیں. انہوں نے فینس لگا دی تھی.
اب اس فینس کو ہٹوانے کے لیے حکومت نے عدالت کے اندر درخواست دی اور اس درخواست پر فیصلہ ہوا کہ فینس ہٹائی جائے، اور وہ فینس ہٹ چکی ہے. اور پھر ابھی یہ جو غالباً پچھلا ہفتہ ہے، اس میں ایک ایک دن میں 5,000 لوگ ٹیکسس بارڈر سے یہاں اس ملک کے اندر آئے. اور حیران کن طور پر اس وقت جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ 2 دن لوگوں کو صرف کیمپس میں رکھا جا رہا ہے اور پھر دے آر فری ٹو گو، اور وہ اپنا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. یہ ابھی رپورٹڈ چیزیں امریکی میڈیا میں. تو یہ آپ کہیں کہ یہ ان کی حکومتوں کی پالیسیاں بھی ہیں، ان کا کانسٹیٹیوشن بھی امیگرینٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کا جو بھی معاملہ ہے. ابھی چونکہ الیکشن کا یہ سال ہے اور پالیسیز کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، امیگریشن کی پالیسیز میں بھی کوئی چینج دیکھنے کو ملے گا امریکن گورنمنٹ کی طرف سے؟ ہمیں ایک بڑی دلچسپ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جو الیکشن مہم شروع ہو چکی ہے اس میں سب سے زیادہ اس سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جو ٹرمپ کی جو الیکشن کیمپین کرنے والے لوگ ہیں کہ دیکھیں کہ یہ امریکیوں سے ان کا حق چھین رہے اور یہ مہاجرین کو لا رہے ہیں، امیگرینٹس کو لا رہے ہیں، بسا رہے ہیں. اور اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائیڈن اپنے ووٹرز جمع کر رہے ہیں ساری دنیا سے، ان کو لا کے بسا رہے ہیں امریکہ میں، اور کل کلا کہ یہ ان کے ووٹرز ہوں گے. اب جب یہ اتنی ہارڈ لائن قسم کی پالیسی اور اسٹیٹمنٹس ہمیں ٹرمپ کی خود اپنے منہ سے سننے کو ملتی ہیں، اور خود ان کا دور امیگرینٹس کے لیے بڑا انفرینڈلی رہا. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مسلم بین کر دیا تھا بہت سے ممالک کو، ایون ویزا ریسٹرکشنز ہو گئی تھی. تو یہ لینڈ جو بارڈر ہے یہ تو کراس کرنا ناممکن تھا، لیکن یہ حکومت آئی اور پھر یہ سلسلہ تیز ہو گیا. اب اسی چیز کو بیس بنا کر وہ امریکی کانسٹیٹیوشن کو یہ ڈیموکریٹ سامنے رکھتے کہ دیکھیں جی یہ تو کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا رہے ہیں، یہ امیگرینٹس کے خلاف ہے. تو امیگرینٹس کے خلاف آدمی کو ہم پریزیڈنشیل کیمپین میں یا ملک کا صدر کیوں بننے دیں یا اس کو سیاست میں کیوں آنے دیں؟ تو ان کے اوپر کیسز کی بھرمار ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ابھی بھی ایون اس وقت بھی جو امریکی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ایک ڈیل بنائی جا رہی ہے امیگرینٹس کو لے کر، اور وہ ڈیل جو ہے وہ مشروط رکھی گئی ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کے درمیان، کچھ لو اور کچھ دو کے تحت ڈیل کرو. اور اس میں سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بارڈر جو ہے اس کو لے کر یہ موجودہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کچھ سخت فیصلے کرے. لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن فیصلے نہیں کر رہی اور اپنا نقصان کر رہی ہے بہت سارا. لیکن بارڈر کے حوالے سے ان کی پالیسی وہی ہے جو ڈیموکریٹس کی ہے موسٹلی، کہ امیگرینٹس آئیں. تو امیگرینٹس آ رہے ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہی کنٹینیوشن آف پالیسی بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو دوسری جماعت ہے جو امیگرینٹس فرینڈلی نہیں ہے اس کے ابھی چانسز بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں کہ اس کو یہ سروائیو کرنے دیں، کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹس کے خلاف کیسز کی بھرمار ہے. دیٹس وائی یہ چیز جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے. صحیح. لاسٹلی بتائیے گا کہ ابھی تک آپ نے لائف کو آبزرو کیا یو ایس اے میں ایک نئے بندے کے لیے، نئے امیگرینٹ کے لیے کیا مشکل ہے یا آسان ہے؟ امریکہ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں بندہ اس ماحول میں رچ بس جاتا ہے اور وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے رچتا بستا. اور امریکہ میں اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس مصروفیت نہیں ہے تو یہ شاید ایک گالی ہوگی، کیونکہ یہاں کام ہے اور اس کا پھر پے بیک ہے. تو مشکل نہیں ہے. لینگویج بیریئر سب سے بڑا ہے دنیا میں، لیکن ہر آدمی جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے وہ بھی انگریزی کی ایک دو لفظ بول ہی لیتا ہے. اور یہاں کوئی یہ کنسیڈر نہیں کرتا کہ آپ آدھی انگریزی صحیح اور آدھی غلط بول رہے ہیں. یہاں یہ ہے کہ آپ ہیں، آپ ایک بندے ہیں، آپ انسان ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی عزت ہے. تو کوئی یہاں کیونکہ یہ چیز سیٹ پیٹرن ہے کہ یہ ملک کسی مخصوص رنگ کے لوگوں کا نہیں بلکہ یہ سب کا ہے، یہ ساری دنیا کا ملک ہے، کیونکہ ساری دنیا ہی آباد ہے. تو وہ پھر نئے اور پرانے کی اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی، اس میں اتنی اسپیس نئے بندے کے لیے جتنی پرانے کے لیے. ہاں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آپ سے کوئی غلط کنڈکٹ نہ ہو، کوئی آپ مس کنڈکٹ نہ کریں، کوئی جرم نہ جو کریں. رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو لاز ہیں، ان کے اکارڈنگ آپ چلتے ہیں. ہاں ان کے اکارڈنگ آپ جائیں، اور بالفرض آپ سے غلطی ہو بھی جاتی ہے آپ کنفیس کر لیں، اعتراف کر لیں جی غلطی ہوگی، مسٹیکنلی کچھ بھی. بس سو انسان کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو یہاں بڑی گنجائش ہے اس میں. کوئی آپ یہ کہیں کہ کوئی یہ نہیں کہ جیسے بہت سارے عرب کنٹریز ہیں جہاں چھوٹے سے چھوٹے جرم پہ لوگ ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں. تو بظاہر ابھی تک ہم نے جو آبزرو کیا، جو پڑھا دیکھا، تو اس میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئی، اس میں ہمیں بہتر چیزیں ہی نظر آئیں. صحیح. فیصل کو پیغام دینا چاہیں آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ دیکھنے والوں کو ہم یہ کہیں گے کہ جی کہ ضرور آپ وہ تمام تر سیفٹی میجرز لیں، وہ تمام تر اپنی پلاننگ جو ہے اس کو ضرور پیپر پہ لکھیں، اس اور کے تحت پراپر چلیں، چینل سے اور آئیں. کوشش
اور کوشش کرتے رہیں, اور پراپر چینلز ہیں, کوئی مشکل اور کوئی اتنا انجسٹ معاملہ نہیں ہے. تقریباً جتنے بھی لوگ اتنے بڑے رسک کا سوچتے ہیں غیر قانونی طریقوں سے آنے کا, تو وہ یہ ضرور دیکھیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی ہنر ہے, اور ہنر مند کے لیے یہاں بڑی گنجائش ہے. تو وہ کسی ہنر کے ذریعے سے آئیں, پراپر چینل سے آئیں, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی گنجائش ضرور نکل آتی ہے. اور بس وشز فارحال اور علی جنت فرام کینیڈا جو ہیں, ان کو ضرور دیکھتے رہے, اور ان کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں یہ بھی ضرور بتاتے رہے. سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور فیس بک پہ پیج کو بھی لائک کیجئے. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا, میں نے کہہ دیا. اور فیصل بھی چونکہ امور خارجہ سے متعلق وہاں پر کور کرتے ہیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, اور ان کا بھی یوٹیوب پہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب چینل ہے, مجھ سے زیادہ فالوورز آپ کے یوٹیوب پہ ہیں. تھینک یو سو مچ. تو اسی کے ساتھ ہی فیصل آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور اپنے دیکھنے والوں سے بھی اجازت چاہتے ہیں.